بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفینے کا مسئلہ ہے اور کان کا مسئلہ ہے۔ کان جہاں سے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، تانبا اور بہت ساری دھاتیں۔ چونکہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی مسئلہ آتا نہیں ہے۔ پانی، تیل، گیس، اس میں کیا مسئلہ رہے گا؟ اس کا تعلق مسلمانوں کا بیت المال ہو، اسلامی حکومت ہو، مال غنیمت دینا پڑتا ہو، کیا مسئلہ ہے 5واں حصہ، 4 حصے، تو اس کی تفصیلات اسلامی حکومت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے پیداوار کی زکوٰۃ، جو کھیتی ہوتی ہے اس کا مسئلہ۔ کھیتوں اور باغوں کی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ عشر یعنی 10واں حصہ، اور 20واں حصہ بھی آتا ہے، 10واں حصہ بھی آتا ہے اور 20واں حصہ بھی آتا ہے۔ اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہی ہے، اس کے احکام ایسے ہی ہیں جیسے زکوٰۃ کے ہیں، بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ خالص عبادت ہے، اور عشر میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک پہلو زمینی ٹیکس کا بھی ہے۔ عشر میں ایک پہلو ٹیکس کا بھی ہے، عبادت کا بھی ہے، اور زکوٰۃ صرف اور صرف عبادت ہے۔ جب اس میں زمینی ٹیکس کا بھی مسئلہ آتا ہے، اس لیے پیداوار کا جو مسئلہ ہے اس میں چاہے وہ زمین چاہے وہ پیداوار نابالغ کی ہی کیوں نہ ہو، مجنون کی کیوں نہ ہو، مقروض کی کیوں نہ ہو، سب پر واجب ہے۔ نابالغ کی زمین ہو اس پر بھی پیداوار پر عشر واجب ہے، یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ مجنون کا بھی یہی مسئلہ ہے اور مقروض کا بھی۔ اسی طرح مالک زمین اگر مر جائے، زمین کا مالک مر جائے، تب بھی 10واں حصہ نکالنا واجب ہے پیداوار میں سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ برخلاف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات تھوڑی الگ ہے۔ نمبر 2، پیداوار کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر زمین کی سینچائی، یعنی پانی ڈالتے ہیں زمین میں، زمین کی سینچائی اور آبیاری قدرتی مشینوں سے ہو رہی ہو، قدرتی ذرائع سے ہو رہی ہو، یعنی بارش وغیرہ سے، نہ اس میں کوئی خرچ لگا ہو، نہ محنت کرنی پڑ رہی ہو، بارش سے ہو یا چشمے کے پانی سے ہو، یا قریب سے گزرنے والی کوئی نہر ہے، ندی ہے، وہاں سے بغیر کوئی مشین کے زمین کی سیرابی ہو جاتی ہو، تو پھر 10واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ اور اگر سینچائی میں خرچ لگتا ہو، اپنا پیسہ لگتا ہو، جیسے موٹر سے پانی نکال کر سینچائی کی ہے، یا محنت لگی ہے جیسے کنویں سے پانی کھینچ کر آبیاری کر رہا ہے، تو پھر پیداوار میں 20واں حصہ واجب ہوگا۔ 20واں کا مطلب یہ کہ 100 پر 5 روپے، اور 10ویں کا مطلب یہ کہ 100 پر 10 روپے۔ تو اس میں 20واں حصہ اس لیے کہ اس میں آپ کا خرچ لگتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کنڈیشن نہیں، اور جو بھی آپ کے پاس ہے سب پر نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے اس میں اتنی یہ لگائے ہیں وہ لگائے ہیں، میں اس کو لیس کر دیتا ہوں۔ کل پیداوار، ٹوٹل پیداوار پر 10واں یا 20واں حصہ لگے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ عشر کی فرضیت کا سبب پیداوار کا حاصل ہونا ہے۔ اگر پیداوار نہ ہو، مثال کے طور پر کسی سال کھیتی ہی نہیں ہوئی، یا کھیتی اس نے خود نہ کی ہو، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر اس میں عشر واجب نہیں، 10واں حصہ واجب نہیں۔ زمین کا مالک ہونا بھی ضروری نہیں ہے اس میں، کیوں؟ چنانچہ دوسرے کی زمین سے اگر اس نے پیداوار حاصل کی ہے تو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ کسی کی زمین ہے، کوئی کر رہا ہے، تو جو کر رہا ہے اس کو پیداوار ملی کہ نہیں، تو اس میں بھی 10واں حصہ واجب ہے۔ اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے، پیداوار ہوئی 10واں حصہ نکالنا، شرط یہ ہے کہ وہ زمین کیسی ہو، عشری ہو۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے قبضے میں جو زمینیں ہیں ان میں عشر واجب ہوتا ہے یا نہیں، 10واں یا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے یا نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ان زمینوں میں احتیاطاً 10واں حصہ یا 20واں حصہ دے دینا چاہیے، یہی احتیاط ہے۔ اکثر فقہا کی یہی رائے ہے، اور فتویٰ کے لیے یہی پسندیدہ ہے۔ تفصیل کے لیے مستقل ایک بڑی کتاب ہے قاموس الفقہ، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر یہ ہے کہ دینا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت سے خالی نہیں۔ زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟
مصرف کیا ہے زکوٰۃ کا؟ مصرف یعنی جس کے معنی پھیرنے کی جگہ ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں مصرف ان مسلمانوں کو کہتے ہیں جن کو زکوٰۃ اور واجب صدقات دینا جائز ہے، جن کا ذکر کتاب اللہ میں آیا ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، یہ دو کو دے سکتے ہیں، فقیر اور مسکین۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ فقیر کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس صرف بقدر کفایت سامان ہو، یعنی جس سے گھر کا گزارا ہو جاتا ہو، اتنا سامان ہو، اس کو فقیر بولتے ہیں۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ گھر کا گزارا کر سکے، اتنا سامان بھی نہ ہو، اس کو مسکین بولتے ہیں۔ فقیر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسکین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دونوں کو دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فقیر اس کو کہا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہا ہے جس کے پاس ایک دن کا گزارا ہو سکے، اتنا گھر کا گزارا چل سکے، اتنا سامان ہو۔ پہلا، جو شخص نامی نصاب کا مالک ہو۔ نامی نصاب پہلے بتلا چکا ہوں، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، اس کو نامی نصاب بولتے ہیں۔ نصاب نامی، بڑھنے والا نصاب مالک ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا بالکل لیا حرام ہے۔ جس آدمی کے پاس اتنا نصاب ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا سونا چاندی ہو، اتنا مال تجارت ہو کہ جو آج کل کا جو بھاؤ ہے 612 گرام چاندی کا وہاں تک پہنچ جاتا ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا بالکل حرام ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، بلکہ اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، وہ تو خود زکوٰۃ نکالے گا چونکہ وہ مالک ہے اتنے کا۔ نمبر 2، جو شخص سونا، چاندی، تجارت کا مال یا وہ جانور جس پہ زکوٰۃ آتی ہے، سائمہ جس کو کہا تھا، اس کا مالک ہے، اور اگر وہ مال اس کی ضرورت کے لیے ہے، بنیادی ضرورت کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ بنیادی ضرورت کے لیے۔ سونا چاندی نہیں ہے، تجارت کا مال نہیں ہے، سائمہ جانور نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں تو زکوٰۃ آتی ہے۔ ان کے علاوہ ہے جس کو غیر نامی نصاب کہا ہے، ان کے علاوہ کوئی مال ہے لیکن اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے 612 گرام چاندی کو، اگر پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ مال جو اس کے پاس ہے یہاں پر وہ ضرورت ہے، ضرورت کا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ تو نکالے گا تو نہیں، اس لیے کہ نامی نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ تو نہیں نکالے گا۔ اور اگرچہ یہ مال کا نصاب پہنچ جاتا ہے زکوٰۃ کی قیمت کو، یا نصاب کو پہنچ جا رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ضرورت کا ہے، اس کا تو ضرورت کا ہونے کی وجہ سے تو اگر اس کو زکوٰۃ لینی ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اگر ضرورت سے زائد ہے یہ مال، کون سا؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، تجارت کا مال بھی نہیں، کیش بھی نہیں، سائمہ جانور جس پر زکوٰۃ آتی ہے وہ بھی نہیں، اس کے علاوہ ہے 612 گرام چاندی کو پہنچ جا رہا ہے اور ضرورت سے زائد ہے، یہ شرط ہے اس کی۔ یہ سب چیز ہو، جیسے ضرورت سے زائد برتن ہے اس کے پاس، 7 جوڑی سے زائد کپڑے ہیں اس کے پاس، 7 جوڑی سے زائد مکان ہے اس کے پاس، ایک مکان میں رہتا ہے اور ایک مکان زائد ہے، زمین وغیرہ اس کے پاس زائد ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوگی کیونکہ نامی نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں آئے گی کہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، وہ تو نہیں آئے گا کیونکہ مال غیر نامی ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، چونکہ اس کے پاس جتنا مال ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ دیکھو بہت کام کا مسئلہ ہے، بہت اہم ہے، بہت سارے لوگ اس طرح زکوٰۃ لے لیتے ہیں، زکوٰۃ لینا اس کے لیے حرام ہے، اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ نیز اس سے پتہ چلتا ہے کتنی تحقیق کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی، تحقیق کرنی چاہیے، دے نہیں دینا چاہیے۔ نیز اس آدمی کے لیے جس کی ابھی بات ہو رہی ہے صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، اس آدمی کے لیے قربانی بھی واجب ہے، حج ادا کرنا فرض ہوگا، اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جائے گا۔ زائد مکان ہے اس کے پاس، اس کو بیچ کے حج کرنے جانا پڑے گا اس کو، وہی کہہ رہے ہیں زائد زمین ہو، زائد مکان ہو تو بیچ کر حج میں جائے، اور ددیالی اور ننیالی رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے تو اس کا خرچہ بھی اس پر لازم ہوگا۔ پہلا شخص یعنی جو نصاب نامی کا مالک ہے اس کے لیے یہ سب احکام ہے۔ تیسرا، جو کسی نصاب کا مالک نہیں، یعنی نہ نامی کا اور نہ غیر نامی کا، کسی بھی نصاب کا مالک نہیں ہے، وہ اس کے پاس صرف 24 گھنٹے کا گزارا ہے، اتنا ہی ہے اس کے پاس، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور اس کے لیے لینا بھی جائز ہے، مگر زکوٰۃ کا سوال کرنا اس کے لیے بھی حرام ہے، چونکہ وہ ایک دن کا گزارا ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے وہ سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے کچھ دو، کوئی دے دے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی۔ چوتھا،
جس کے پاس 24 گھنٹے کا گزارا بھی نہ ہو، ایسا شخص بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس کو زکوٰۃ اگر کوئی دے گا تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور وہ شخص سوال کرے گا یعنی مانگے گا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. نابالغ بچے فقر و دولت میں باپ کے تابع ہیں. نابالغ بچے ہیں، ان کو مالدار سمجھا جائے یا غریب سمجھا جائے، یعنی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا کہ اس کے ابا کو دیکھو، اگر اس کا باپ مالدار تو یہ بچے بھی مالدار سمجھے جائیں گے، اگر اس کا باپ غریب تو یہ بچے بھی غریب سمجھے جائیں گے. یہ اصول ہے اس کا. باپ کے تابع ہے، ماں کے نہیں، یاد رہے. اس لیے کہ ماں کے پاس تو سونا ہوتا ہے، عام طور پر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، یہ سونا چاہے. یہ باپ کے تابع کہا ہے نابالغ بچوں کو. اگر باپ فقیر ہے، محتاج ہے، تو ان بچوں کو زکوٰۃ دینا جائز، اور اگر باپ مالدار ہے تو جائز نہیں، چاہے ان کی ماں محتاج ہو. بالغ لڑکے، اگر لڑکا بالغ ہو چکا ہے پھر وہ کسی کے تابع نہیں، وہ مستقل حکم رکھتے ہیں. اگر وہ محتاج ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں چاہے ان کا باپ مالدار ہو، اور اگر لڑکے مالدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں چاہے ان کا باپ غریب ہو. یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، چونکہ وہ بالغ ہو گئے تو بالغ ہو جانے کے بعد خود ان کو دیکھا جائے گا وہ مالدار ہے کہ نہیں. وہ ہے تو نہیں دے سکتے، نہیں ہے تو ان کو دے سکتے ہیں، ان کا باپ چاہے کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کو بغیر شک و شبہ کے حقدار سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، یوں سمجھا کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، چلو دے دیتے ہیں اس کو، دے دی. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی. مگر خود اس کا غلام یا مکاتب نکلا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. یہ مسئلہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا چونکہ اس وقت غلام باندھی کا زمانہ نہیں ہے. اگر وہ اس کا خود کا غلام ہے یا اس کے ساتھ کتابت کا معاملہ ہوا ہے، بدل کتابت ہوئی ہے جس کو مکاتب کہتے ہیں، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی چونکہ وہ تو اپنے گھر میں ہی گیا، مسئلہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی ہو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی نے فقیر کو پہلے سے زکوٰۃ دے دی، پیش کی زکوٰۃ، جیسے ابھی آپ کا سال پورا ہو رہا تھا 2 مہینے بعد، اور زکوٰۃ اس وقت آئے گی آپ کے اوپر، لیکن آپ نے سوچا چلو ابھی دے دیتا ہوں، میری ذمہ داری تو آتی ہے شوال میں یا ذوالقعدہ میں یا بقرعید کے موقع پر میں زکوٰۃ کا نصاب میرے اوپر آتا ہے، یعنی میں دیتا ہوں زکوٰۃ. اس نے سوچا رمضان میں دے دیتا ہوں، اس نے رمضان میں نکالنا چاہا تو اس نے دے دی. فقیر کو پیش کی زکوٰۃ دی، اس نے پہلے سے زکوٰۃ دے دی. سال پورا ہونے سے پہلے وہ مالدار ہو گیا تو بھی زکوٰۃ ہو گئی، ادا ہو گئی. یعنی کون مالدار ہو گیا؟ فقیر. وہ فقیر اگر سال پورا ہونے سے پہلے مالدار ہو گیا، آپ نے جس کو زکوٰۃ دی تھی ابھی آپ کا سال تو پورا ہوا نہیں تھا، ابھی آپ کا سال جب پورا ہوا اس سے پہلے فقیر مالدار ہو چکا ہے اور آپ پہلے اس کو زکوٰۃ دے چکے ہیں، تو اب کیا؟ فرمایا زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ اعتبار دیتے وقت کا ہے. ایک بار آپ نے جس وقت دیا اس وقت غریب تھا کہ نہیں، بس بعد میں چاہے وہ کچھ بھی ہو گیا ہو، تو دیتے وقت کا اعتبار ہے، اور اس وقت وہ فقیر تھا. یہاں سے باقی رکھتے ہیں، جس محتاج کے پاس بہت ساری زمینیں اور مکانات ہو تو اس کو کیا مسئلہ ہوگا؟ کرائے پر رہتا ہے کوئی آدمی لیکن خود کا کوئی پلاٹ ہے کوئی جگہ پر، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کمپنی کے مکان میں رہتا ہے لیکن اس کے پاس ذاتی مکان بھی ہے خود کا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی قرض لینے والا ہے مگر اس کا مقروض ضعیف ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ پیشہ ور فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو آج کل انٹرنیشنل فقیر کہیں بھی آگے مانگتے رہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دیں گے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ کچھ تفصیلات ہیں. پھر اور کون کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے؟ کیونکہ ابھی تو یہ دوسرا مصرف چل رہا ہے نا، پہلا اور دوسرا مصرف چل رہا ہے، فقیر اور مسکین، اس کی تفصیلات چل رہی ہے. تیسرا، چوتھا، 8 ہے ٹوٹل، 8 کن کو دے سکتے ہیں، اس کی تفصیلات ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.